آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا موضوع جو اسلامی عقیدے میں بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وقت کا اختتام۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس کی تفصیلات ہمیں اپنی زندگیوں پر، اپنے اعمال پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ہر ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، آخر قیامت آئے گی کب؟ اور سچ تو یہ ہے کہ اس کا حتمی علم، وہ صحیح وقت، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مقصد کوئی تاریخ نکالنا یا پیش گوئی کرنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان نشانیوں کو سمجھنا ہے جو ہمیں خبردار کرنے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کے لیے دی گئی ہیں۔ تو آئیے اسی کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے قیامت کی ان نشانیوں سے جنہیں علامات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس آخری حتمی دن سے پہلے واقعات اور معاشرے میں تبدیلیوں کا ایک پورا سلسلہ رونما ہوگا۔ ان ابتدائی علامات میں کچھ چیزیں بہت واضح ہیں، جیسے معاشرے میں اچھائی اور برائی کی تمیز کا ختم ہو جانا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے ایمان، اپنے اصولوں کا سودا کرنے لگیں گے۔ قیادت اور حکمرانی نااہل اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے، یعنی ایسی آزمائشیں اور حالات پیدا ہوں گے جو ایمان کو کمزور کر دیں، اور یہ سب بہت عام ہو جائے گا۔ یہ سب ایک بڑے روحانی زوال کی تصویر ہے جو آنے والے بڑے واقعات کی تمہید ہے۔ اور انہی نشانیوں کے سلسلے میں انسانیت کو تاریخ کی جس سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے دجال کا فتنہ۔ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ ہر نبی نے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا ہے۔ تو یہ المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیحا ہے کون؟ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو قیامت سے بالکل پہلے ظاہر ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ ایسے حیران کن کام اور معجزے دکھائے گا کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں اور وہ خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا، سب سے کٹھن امتحان ہوگا۔ لیکن اس کی پہچان بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں صاف صاف کافر لکھا ہوگا، جسے ہر ایمان والا پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ مشرق سے نکلے گا، خراسان کے علاقے سے، جو آج کل کے پاکستان اور اس کے آس پاس کا علاقہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ چلنے والے اس کے پیروکاروں کے چہرے چوڑے اور ڈھال کی طرح سخت ہوں گے، جیسے ہیمرڈ شیلڈز، یعنی پیٹ کر چپٹے کیے گئے ہوں۔ ان تمام نشانیوں اور آزمائشوں کے بعد آخر کار وہ دن آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس آخری دن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی ہولناکی کی طرف، جس کی منظر کشی مولانا طارق جمیل کے بیان کی روشنی میں کی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بالکل عام سا دن ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، جب اچانک بنا کسی وارننگ کے ایک ہی ہولناک آواز، ایک دھماکہ، اور وہ آواز سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ اور اب جو آگے ہونے والا ہے وہ پوری کائنات کی تباہی کی ایک مکمل تصویر ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں نا، جنہیں ہم ہمیشہ سے طاقت اور مضبوطی کی علامت سمجھتے آئے ہیں، یہ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، بالکل بے وزن ہو کر بکھر جائیں گے۔ اور آسمان، یہ نیلا گنبد جسے ہم ہمیشہ اپنے اوپر قائم دیکھتے ہیں، یہ بھی پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ اس دن کی دہشت اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے شیرخوار بچوں کو بھول جائیں گی۔ ماں کی جو سب سے بنیادی فطرت ہے، محبت کی، اس پر بھی اس دن کا خوف غالب آ جائے گا۔ سمندر، ان میں آگ لگ جائے گی، وہ ابل پڑیں گے، اور زمین پر ہر قسم کی زندگی، ہر جاندار کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہماری یہ جانی پہچانی دنیا، اس کا سارا نظام، سب ختم۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صرف ایک ذات، اس کائنات کا خالق، اللہ، صرف وہی باقی رہے گا۔ یہ اس مکمل فنا کے سامنے اللہ کی مطلق طاقت اور ہمیشگی کا اعلان ہے۔ اس کائناتی تباہی کے بعد ایک طویل، گہری خاموشی چھا جائے گی، اور پھر اس کے بعد شروع ہوگا دوبارہ جی اٹھنے کا اور حساب کتاب کا مرحلہ۔ اس سلسلے کا آغاز دوسرے سور سے ہوگا۔ جیسے ہی وہ پھونکا جائے گا، تمام روحیں اپنی قبروں سے اٹھا لی جائیں گی۔ پھر آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانیت کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا، ننگے پاؤں، بغیر کسی دنیاوی شان و شوکت کے، اور وہاں اللہ کے حضور جواب دہی کا بہت طویل انتظار شروع ہوگا۔
اچھا، تو ان ساری ہولناک باتوں کو جاننے کے بعد سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم اپنی توجہ اس رہنمائی پر لاتے ہیں جو یہ علم ہمیں آج کے لیے فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، ان ساری تفصیلات کا مقصد صرف خوف پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد خود کو جانچنا ہے، خود احتسابی ہے، اور اس دن کی تیاری کی ترغیب دینا ہے جو آ کر رہے گا۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ تیاری کیسے کی جائے۔ روایات کی روشنی میں 4 ایسے کام ہیں جو مغفرت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پہلا، نشہ آور چیزوں کی عادت میں مبتلا رہنا۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا اور ان سے بدسلوکی کرنا۔ تیسرا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا۔ اور چوتھا، اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض، کینہ اور نفرت پالنا۔ اور قرآن کی یہ ایک آیت اس پوری بات کا خلاصہ ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی حقیقت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کتنی عارضی اور فریب ہے۔ تو اس دن کی حقیقت جاننے کے بعد، اس ساری تفصیل کے بعد، آخری سوال ہر ایک کے لیے یہی ہے: اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پورے تجزیے کو ہر انسان کے لیے ایک ذاتی غور و فکر اور عمل کی دعوت میں بدل دیتا ہے کہ اس حتمی حقیقت کے سامنے ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔